اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ سورت پہلی سورت کا حصہ ہے, سب چیپٹر تھا اس لیے بسم اللہ اس میں نہیں آئی. بعض کہتے ہیں کہ ناراضگی کا اظہار ہے بعض شریروں سے, اور چونکہ رحمان الرحیم میں مغفرت کا پہلو غالب ہے اس لیے ان کا نہیں ذکر کیا. لیکن جہاں تک بسم اللہ کو نظر انداز کرنے کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے حکمت سے اور طرح اس کو پورا کر دیا. ایک صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آ گئی. 114 صورتیں ہیں تو 114 بسم اللہ ہیں. صرف ایک جگہ شروع میں نہیں دی, اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسری جگہ دے دیا, تاکہ مومنوں کے دل میں جو یہ خلش ہو کہ ایک جگہ خدا ناراض سب سے ہے, گویا کہ ان کو بتایا تم سے نہیں جن لوگوں کا ذکر تھا ان سے میں ناراض ہوں, اور تمہاری بسم اللہ میں تمہیں دوبارہ دے دیتا ہوں. ایک صورت میں 2 مرتبہ دے دیے, سمجھ گئے؟ نحل میں ہے یہ 2 مرتبہ یا ہاں ہاں اس میں بسم اللہ ورنہ وہ بسم اللہ الرحمن میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں. اور سمائیے. اب وقت تو ہو چکا ہے, اس کے اوپر 5 منٹ ہو چکے ہیں. جنہوں نے ہاتھ پہلے کھڑے کیے تھے اس وقت آپ کا تو ہو چکا, وہ آپ نے کیا تھا, ایک اور دوست نے بھی کیا تھا. آپ نے پہلے آپ آئیے, پھر آپ, اس کے بعد یہ مجلس آج کے لیے درخواست, اور باقی انشاءاللہ قادیان میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. مجھے مسعود قمر صدیقی کہتا ہے, میرٹھ سے حاضر ہوں. کیا ہے؟ مسعود قمر صدیقی, میرٹھ سے. جی جی نور الدین صاحب کے بیٹے. اچھا ٹھیک ہے. حضور, یہ نماز قصر جو ہوتی ہے تو اس سفر کے دوران کتنی دوری پر ہوتی ہے, اور یہ اگر ٹرین سے سفر کریں تو ٹرین میں شروع ہو جاتی ہے یا بس میں بھی شروع ہوتی ہے, نہیں ہوتی, اس کے بارے میں ذرا دیکھیں. ٹرین اور بس تو اس زمانے میں ہوا ہی نہیں کرتے تھے کہ نماز قصر کی اجازت ملی تھی. تو جو چیز پیدا نہیں ہوئی تھی اس کے متعلق ہم حکم کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہاں اور حکم آیا ہوگا, یہاں اور حکم آیا ہوگا. کیونکہ سوال ابس لغو ہے. یہ سوال صرف یہ ہونا چاہیے کہ آج کل سواری کے اطوار بدل گئے, رفتاریں بدل گئیں, سفر کا لفظ کس فاصلے پر اطلاق پائے گا اور کتنے فاصلے پر اطلاق پائے گا, یہ ہے جو ایک سوال ہے جس کا حق ہے. اس کا جواب اگر آپ مکینیکلی دیں گے کہ جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ 14 میل یا منزل کا سفر ہے, تو اس میں آپ پھنس جائیں گے مخمصے میں, اور بہت ہی مشکل پڑے گی کہ ہوائی جہاز کے لیے اور پیمانہ, اور موٹر کے لیے اور پیمانہ, اور گھوڑے کے لیے اور پیمانہ. یہ کیا مذہب ہوا پھر؟ اس لیے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میری فہم کا تعلق ہے, اس کا جواب میں وہی دوں گا جو پہلے میں نے دیا تھا کہ سب سے اعلیٰ نفس کا فتویٰ ہے. ایک شخص جب مسافری کی حالت میں ہو تو اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ وہ مسافر ہے, خواہ وہ سہولت سے سفر کر رہا ہو یا تکلیف سے سفر کر رہا ہو. ایک شخص جو مسافری کی حالت میں نہیں ہے, اس کا دل بتا رہا ہوتا ہے خواہ کتنا لمبا فیصلہ طے کرے. مثلا ایک ٹرپ کے لیے, دن بھر کی ٹرپ کے لیے ہم شکار پر باہر نکلتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں. آج کل کی تیز رفتاری کے زمانے میں 50 میل 100 میل کا سفر کر کے واپس آ جائیں, آپ کا دل کہے گا کہ یہ سفر نہیں ہے, ایک مشغلہ ہے جو قیام کے دوران میں نے اختیار کیا ہے. اور بعض دفعہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں, آپ 10 میل پر بھی پڑاؤ کر دیں تو آپ کا دل بتا رہا ہوگا کہ ہے یہ سفر, میں سفر کی نیت سے نکلا ہوں, میری مسافری کی حالت ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے ایک ایسا جواب لیں جو رسمی ہو اور اس کا اطلاق کرنا مشکل ہو, سب سے آسان یہی جواب ہے کہ اپنے نفس سے پوچھیں آپ سفر کی حالت میں ہیں کہ نہیں. سمجھ گئے؟ اور آپ کا نفس آپ کو ٹھیک بتائے گا, اور جہاں غلط بتائے گا اس پر آپ پکڑے نہیں جائیں گے, کیونکہ اپنی طرف سے آپ نے سچائی سے فیصلہ کیا ہوگا. ایک سوال اور حضور, جیسے احمدیوں میں یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے غیر احمدی لوگ. غیر احمدی کی نہیں, حضرت صاحب نے کہیں نہیں فرمایا احمدی اور غیر احمدی کا لفظ ہی نہیں اٹھایا. آپ نے فرمایا جو میرا مکذب مکفر ہے اس کی نماز نہیں پڑھنی. اچھا, اسی طرح اور جو اتنی جرأت اخلاقی رکھتا ہو کہ مجلس میں لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ میں حضرت مرزا صاحب کو جھوٹا اور کافر نہیں سمجھتا, بلکہ
سچا مانتا ہوں، خواہ تفصیل میں اختلاف ہو، اس کی بشک جنازہ پڑھ لو، نماز جنازہ پڑھ لو. اس کا مطلب احمدی غیر احمدی کا فرق ہی مصنوعی ہے. مقرب اور معید کا فرق رہے گا بس. خواہ بیعت نہ کی ہو، اگر وہ مکفر نہیں ہے معید ہے تو اس کی جنازہ ہو سکتی ہے. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی احمدی لڑکی کی شادی غیر احمدیوں میں ہو رہی ہو تو اس کی شادی میں شرکت کر سکتے ہیں احمدی لوگ یا نہیں؟ احمدی لڑکی کی شادی غیر احمدی میں ہو، سوشل اعتبار سے اس میں شرکت ہو سکتی ہے، مگر اس لڑکی کو پھر آپ نظام جماعت و خلافت سے وابستہ نہیں سمجھ سکتے. اگر اس رشتے میں دوسرے ممد اور معاون ہوئے ہوں جانتے ہوئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف یہ کر رہی ہے تو ان کے خلاف نظام جماعت تعزیری کارروائی کرے گا. لیکن ایک باپ ہے جس کی بیٹی کہتی ہے میں احمدی نہیں، جس کی بیٹی کہتی ہے مجھے حضرت السلام کی تعلیم کی پرواہ نہیں، میں شامل ہوتی ہوں، اس کے باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ اس سے اس کے حقوق چھین لے جو بیٹی کے باپ پر ہوتے ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ بس جماعت احمدیہ کا موقف مسلک یہی ہے کہ وہ لڑکی جو اپنے آپ کو احمدی کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں احمدی ہوں اور پھر میں نافرمانی کرتی ہوں، اس کے ساتھ اس کو سزا دی جاتی ہے ان معنوں میں کہ اس سے سوشل تعلقات ہم نہیں بڑھاتے، ہم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو غیر احمدی کہہ کر کرتی ہے اس کے تمام رسومات میں شامل ہونا جائز ہے، بلکہ انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ شامل ہوا جائے. سمجھ گئے؟ السلام علیکم. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں کانپور کا بشیر احمد نام ہے آپ کا؟ نہیں، آفتاب آفتاب خان. جی، آپ قادیان کی درویش کی بیٹی سے بھی آئے ہوں گے، میں جانتا ہوں. شرعی نبوت اور شرعی نبوت اور ذیلی نبوت میں کیا فرق ہے؟ شرعی نبوت اور غیر شرعی نبوت کا تو موازنہ ہے، ذیلی کا نہیں. جی، ذیلی اور معنی رکھتا ہے. شریعت سے شرعی نبوت سے مراد ہے ایسا نبی جس پر خدا تعالیٰ نے اوامر اور مناہی کے ایسے احکام جاری فرمائے ہوں جو اس سے پہلے اس شریعت میں نہ ہوں جس کا وہ تابع تھا. گویا شریعت تبدیل ہو رہی ہو، لیکن اگر اوامر و نواہی اسی شریعت کے مطابق ہوں جس پر وہ عمل پیرا ہے تو وہ شرعی نبی نہیں کہلائے گا. مثلا اگر کسی کو یہ وحی ہو کہ اٹھ اور نماز پڑھ تو اس کو آپ شرعی نبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پہلے ہی اس کا ایمان ایسی شریعت پر ہے جس میں یہ وحی موجود ہے. شرعی نبی وہ کہلائے گا جس کو یہ وحی ہو کہ نماز نہ پڑھ. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر شرعی نبوت ہونے، نبی ہونے کا دعویٰ کا الزام لگانے والے احمقانہ بات کرتے ہیں. اگر وہ یہ ثابت کرتے کہ مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی وحی ہوئی تھی جس نے شریعت قرآنی کے کسی شوشے کو منسوخ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر وہ الزام درست ہوتا. اگر وہ یہ کہیں کہ ان پر وہی آیت نازل ہوئی ہے جو قرآن کریم میں ہے اور شریعت سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر تو ایمان تھا، اس کی تائید ہوئی نہ کہ مخالفت ہوئی، بس آپ غیر شرعی میں بھی رہے اس کے باوجود. سمجھ گئے؟ اگر اسی نقطۂ نگاہ سے آپ نے سوال کیا تھا تو جواب آ گیا ہے. اگر کوئی اور مراد تھی تو واضح کیجیے. نبوت میرا